جب رومن امپائر نے پریشین امپائر کو شکست دی تو رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلیس شام کی شہر حماس آیا اور اتنی بڑی کامیابی پر اپنے خدا کا شکر ادا کرنے کی اپنی سلطنت کے منسٹرز کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں بیت المقدس پیدل روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک دن خواب دیکھا جس میں اسے بتایا جا رہا تھا کہ بہت جلد فتنہ کرنے والے قوم کا سردار تم سب پر غالب آئے گا۔ ہیراکلیس جب خواب سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے افسروں سے پوچھا کہ کون سا قوم فتنہ کرتا ہے، تو اس کے افسروں نے جواب دیا کہ یہودی اور عربی۔ تو ہیراکلیس نے ان سے کہا کہ ان دونوں قوموں میں ریسنٹلی کچھ ہوا تو نہیں؟ تو افسروں نے کہا کہ ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، البتہ عربوں میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ ہیراکلیس نے یہ بات سنتی ہی اپنے افسروں کو حکم دیا کہ فوراً میرے سامنے ایک عربی شخص کو پیش کیا جائے تاکہ میں اس سے اس شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کروں۔ اور اسی ٹائم پر ابو سفیان قریش کے ایک قبیلے کے ساتھ تجارت کے غرض سے شام آئے ہوئے تھے۔ تو ہیراکلیس کے بندوں نے ابو سفیان اور اس کے قبیلے والوں کو پکڑ کر کے ہیراکلیس کے سامنے پیش کیا۔ ہیراکلیس نے ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور ان کے دیگر قبیلے والوں کو ان کے پیچھے بٹھایا اور ان قبیلے والوں سے کہا کہ میں یہاں پر اس شخص سے سوالات پوچھوں گا، اگر یہ شخص سچ کہے تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ تو تم لوگ اس کی تردید کرو۔ اور پھر ہیراکلیس نے ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے ابو سفیان سے سوالات کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ہیراکلیس نے کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا تعلق کس طرح خاندان سے؟ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کا تعلق بہت ہی شریف خاندان سے ہے۔ ہیراکلیس نے پھر پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ہیراکلیس نے پھر کہا کہ اس کے خاندان میں یعنی اس کے آبا و اجداد میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ہیراکلیس نے کہا کہ اس کے ساتھ کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کے ساتھ غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ پھر ہیراکلیس نے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ ہیراکلیس نے پوچھا کہ اس کا کوئی ساتھی اس سے ناراض ہو کر کے آپ لوگوں کے پاس آیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ہیراکلیس نے کہا کہ آپ کے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ تو ہیراکلیس نے پوچھا تو پھر کون جیت جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں تو کبھی وہ۔ ہیراکلیس نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا یا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اس پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے؟ تو ابو سفیان کا یہ جواب تھا کہ نہیں۔ ہیراکلیس نے کہا کہ اس نے کبھی وعدہ کی خلاف ورزی کی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تک تو نہیں کی، البتہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، صلح الحدیبیہ کی بات کر رہا ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس کی پابندی کب تک کرے گا۔ اور آخر میں ہیراکلیس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرنا چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور پاک باز رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہیراکلیس نے یہ سارے باتیں سن کر ابو سفیان سے کہا کہ میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ پیغمبر اسی طرح شریف گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسی طرح شریف خاندانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ اگر اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ یہ شخص اپنی آبائی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ جب میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے آبا و اجداد میں اس سے پہلے کسی نے ایسا دعویٰ کیا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ یہ شخص اپنے آبا و اجداد کی نقل کر رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار یعنی اس کے فالوورز امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ تو آپ نے کہا کہ غریب۔ پیغمبروں کے فالوورز اسی طرح غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ اب جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا
تو وہ خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کا کوئی ساتھی اس سے بھاگ کر کے آپ لوگوں کے پاس آیا تو تم نے کہا کہ نہیں۔ بے شک ایمان جب دل کے گہرائی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کی تحریک اسی طرح پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے تمہارے ساتھ جنگی ہوتی تو آپ نے کہا ہاں، کبھی ہم جیت جاتے تو کبھی وہ جیتے تھے۔ پیغمبروں کو اسی طرح آزمایا جاتا ہے اور آخر میں فتح انہی کو ملتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے کبھی بدعہدی کی یعنی وعدہ کی خلاف ورزی کی تو آپ نے کہا نہیں، کیونکہ رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ وعدہ کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے۔ اور آخر میں جب میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے تو آپ نے کہا کہ وہ ہمیں ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اور بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور پاک باز رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ابھی تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ ہے تو واقعی میں یہ شخص اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں بھی جانتا تھا کہ یہ پیغمبر آنے والا ہے، پر مجھے گمان نہیں تھا کہ یہ پیغمبر آپ لوگوں میں سے آئے گا۔ اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں کو دھو کر پی لیتا، اور آف کورس وہ یہ زمین نہیں پتہ کریں جس پر آج میں کھڑا ہوں۔ اور یہ وہی ٹائم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے اسلام کی دعوت دینے کے لیے لیٹرز بھیج رہے تھے، جس میں ہیراکلیس بھی شامل تھے۔ اور ہیراکلیس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر دہیے کلبی نے لایا، اور جب ہیراکلیس نے لیٹر کو کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے روم کے سربراہ ارکل کے نام ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا ثواب دے گا۔ اگر بے توجہی برتی تو دوسری عیسائی فرقوں کی وبال بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ ہیراکلیس جو کہ گزشتہ کتابوں اور رسولوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھتا تھا، وہ یہ خط پڑھ کر وہ یہ جان گیا کہ یہ لیٹر حرف بحرف سچ ہے اور اسے اسلام قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مگر اسے ڈر تھا کہ اسلام کو قبول کرنے میں اس کا قوم اسپیشلی پادری اس کا ساتھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب وہ بیت المقدس سے واپس حمص آئے تو اس نے وہاں پر ایک بہت بڑی دربار منعقد کی جس میں سلطنت کے سارے بڑے منسٹرز اور پادری شامل تھے، اور اس نے وہاں پر دربار کے دروازوں پر تالے لگوائے اور پھر ایک سپیچ شروع کر دی، اور اس سپیچ میں اس نے وہاں پر بیٹھے ان سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اے روم والو، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری سلطنت قائم و دائم رہے؟ تو پھر اس نبی کی بات مانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ سنتی ہی وہاں پر بیٹھے سارے حاضرین بگڑ گئے، Heresy! This is betrayal! باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ جب ان لوگوں نے دروازوں کو بند دیکھے تو واپس پلٹ آئے، اور انہوں نے ہیراکلیس کے سامنے اس قدر عجز و غضب کا اظہار کیا کہ ہیراکلیس کو اپنی جان اور تخت دونوں سے ہاتھ دھونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو پھر ہیراکلیس نے ایک سیاسی ادا سے کہا کہ میں تو تمہیں آزمانے کے لیے سب کچھ پوچھ رہا تھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ تم لوگ اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو۔ میں تو تمہیں آزمانے کے لیے یہ پوچھ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ ہیراکلیس جان گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، مگر اس کی قوم اور اقتدار کے لالچ نے اسے اسلام قبول کرنے سے روک لیا۔ لیکن پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر اپنے ساتھ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ محفوظ رکھ لیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جوابی لیٹر بھی لکھا تھا جس میں اس نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کو ایک سچا پیغمبر مانتا ہوں، مگر میں اپنے قوم کے سامنے بے بس ہوں۔ ہیراکلیس جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ ضرور ہو جائے گا، اسی لیے اس نے اپنی منسٹرز کو یہ تجویز دی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک ڈیل کریں گے، ہم مسلمانوں کو شام کا علاقہ دے کر کے باقی سلطنت کے بچاؤ کی ضمانت لیں گے، مگر اس کے اسٹوپڈ منسٹرز نے اس تجویز کو مسرد کر دیا۔
ہیریکلیس مزید 13 سال تک زندہ رہے اور آخر کار 641 عیسوی میں قسطنطنیہ میں وفات ہوئی، اور جب وہ وفات ہوئے تب تک مسلمان اس کے سلطنت کے ایشیائی علاقوں پر اپنا پرچم لہرا چکے۔ سبسکرائب